امت سیدنا آدم صفی اللہ سے لے کر پیارے عیسیٰ روح اللہ کی تک قومیں آئیں، ہر پیغمبر نبی کو کتاب ملی، کسی کو صحیفے ملے، کسی کی قوم کو بہترین امت نہیں کہا۔ یہ تم خوش نصیب ہو نبی کریم کے کلمہ پڑھنے والوں، تم خوش نصیب ہو جنہیں بہترین امت کہا گیا ہے۔ اتنی امتیں آئیں، ہر نبی کی، ہر پیغمبر کی امت تھی، لیکن کسی کی امت کو خیر کا لقب نہیں ملا۔ اگر ملا ہے خیر کا لقب تو امت مصطفیٰ کو ملا ہے۔ بہترین امت کہا گیا ہے، یہ بڑے اعزاز کی بات ہے، یہ بہت بڑی کرم نوازی ہے کہ اللہ وحدہ لا شریک نے جو بہترین امت کہا ہے وہ امت مصطفیٰ کو کہا ہے، اور الحمدللہ ہم بھی حضور کے غلام ہیں۔ اب جو بڑے ہوتے ہیں نا، ان کا انعام بھی بڑا ہوتا ہے۔ اب پہلی امتیں جو تھی وہ نیکی ایک کرتی تو ثواب بھی ایک کا ملتا تھا، لیکن امت محمدیہ والوں تم ایک نیکی کرتے ہو، اللہ 10 کا ثواب تمہیں عطا فرماتا ہے۔ یہ بڑی کرم نوازی ہے۔ کنتم خیر امت، جو بہترین امت ہے وہ امت مصطفیٰ ہے۔ تمہیں اس بات پہ ناز ہونا چاہیے، اس بات پہ فخر ہونا چاہیے کہ ہم بہترین امت ہیں۔ اب آپ کا انعام بھی بڑا ہے۔ فرمایا تم نماز ایک پڑھو گے، میں رب تمہیں 27 کا ثواب عطا کروں گا۔ اب ایسے نہیں کہا کنتم خیر امت، ایک نماز پڑھو گے اللہ 27 کا ثواب عطا فرمائے گا، اور بات یہاں ختم نہیں کی بلکہ فرمایا تم ایسی جگہ جہاں نماز جمعہ کی جماعت ہوتی ہے وہاں جماعت کے ساتھ نماز پڑھو، اللہ میں تمہیں 500 کا ثواب عطا فرماؤں گا۔ اب اس سے بڑی اور کرم نوازی کیا ہو سکتی ہے؟ پڑھے ایک اور ثواب کتنے کا ملے؟ 500 کا۔ کتنے کا ملے؟ 500 نمازوں کا ثواب ملے ایک نماز پڑھنے سے۔ اب اس سے بڑی کرم نوازی اور کیا ہو سکتی ہے؟ میں نے بڑے تفکر کیا، غور کیا، مالک بات کیا ہے؟ نماز ایک پڑھتے ہیں تو 500 کا ثواب دیتا ہے، نیکی ایک کرتے ہیں تو 10 کا ثواب دیتا ہے۔ اللہ وجہ کیا ہے؟ رب فرماتا ہے میری مرضی منشا یہ ہے حضور کے کلمہ پڑھنے والے سارے کے سارے جنت میں چلے جائیں۔ اللہ کی مرضی ہے حضور کے کلمہ پڑھنے والے، کیونکہ کنتم خیر امت، اللہ فرماتے ہیں جو بہترین امت ہے نا وہ امت مصطفیٰ ہے، میں اس کو جہنم میں نہیں پھینکنا چاہتا بلکہ ان کو جنت میں دینا۔ اب کوئی شخص ہے کہیں مزدوری کرتا ہے، مزدوری تو 1000 روپے بنتی ہے ایک دن کی، 800 روپے مزدوری بنتی ہے، لیکن وہ مالک کیا کرتا ہے؟ دہاڑی ایک لگتی ہے لیکن وہ 4 سے 5 ہزار روپے دیتا ہے۔ اس مالک سے پوچھا جاتا ہے اے مالک تو دہاڑی تو 500 یا 1000 بنتی تھی، تو نے 4 سے 5 ہزار کیوں دیا؟ وہ کہتا ہے میں چاہتا ہوں کہ کم از کم اس کا چولہا بھی چل جائے، یہ بھی کوئی نہ کوئی لذیذ کھانا کھا لے، یہ بھی کوئی دال روٹی تک محیط نہ رہے بلکہ کوئی مزیدار کھانا یہ بھی اپنے گھر میں بنا کے کھا لے۔ اب اس کی مرضی یہ ہے نا، میں بات یہ سمجھانا چاہ رہا ہوں کہ اللہ کی مرضی یہ ہے
کہ نبی کے کلمہ پڑھنے والے جنت میں چلے جائیں۔ لیکن اس کے برعکس بھی بات ایک دیکھنی ہے، جس کو انعام بڑا ملتا ہے نا، جو بڑا ہوتا ہے نا، اس میں آزمائش بھی بڑی ہوتی ہے۔ جو جتنا بڑا ہوتا ہے اتنی بڑی آزمائش اس پہ آتی ہے۔ حضرت امام حسین کتنے بڑے تھے؟ یہ بہت بڑے تھے، نواسہ رسول تھے اور شہزادہ رسول تھے، اور یہ جنتی نوجوانوں کے سردار ہیں۔ پھر کتنی بڑی آزمائش آئی، اور سیدہ طیبہ زاہدہ عابدہ عالمہ فاضلہ پیاری لخت جگر سیدہ فاطمہ الزہرا، یہ کتنی شان و شوکت والی ہے، کتنی عظمتیں ہیں، محمد الرسول اللہ کی بیٹی ہے، پھر آزمائش کتنی آئی۔ تو جو بہت بڑا ہوتا ہے نا، جتنا بڑا ہوتا ہے اس کی اتنی بڑی بھی آزمائش بھی آتی ہے۔ لیکن اس کے برعکس ایک اور بات سمجھ لیں، اگر ایک پڑھنے سے 500 کا ثواب ملتا ہے نا، تو پھر نہ پڑھنے سے گناہ بھی اتنا ملتا ہے، پھر گناہ بھی اتنا ملتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، کنتم خیر امت کا لقب جو ملا ہے وہ امت مصطفیٰ کو ملا ہے۔ لقد خلقنا الانسان فی احسن تقویم کا جو تاج پہنایا گیا ہے، اشرف المخلوق، ساری مخلوقات سے افضل جو مخلوق ہے، اس کا جو تاج پہنایا گیا ہے وہ محمد الرسول اللہ کی امت کو پہنایا گیا ہے۔ اب اس بہترین جو امت ہے، اس کا کام کیا ہے، اس نے کرنا کیا ہے، انہیں کیوں کہا گیا ہے کہ تم بہترین امت ہو؟ ایک نسبت ہے، یہ محمد الرسول اللہ کے غلام ہو، اس لیے تمہیں بہترین کہا گیا ہے۔ اب تمہارا انعام تو بہت بڑا ہے نا، پھر اگر نہ کرو گے تو گناہ بھی بڑا ہے۔ ہاں، اسی چاہ کے اندر نہ رہنا، اسی اپنی خوش فہمی میں نہ رہنا کہ ہمیں ثواب بڑا ملتا ہے، پھر اگر تم نیکی کا کام نہ کرو گے تو گناہ بھی بہت بڑا ملے گا۔ اب اس امت کا کام کیا ہے؟ تأمرون بالمعروف، تمہارا کام ہے نیکی کی دعوت دینا، نیکی کی دعوت دینا، یہ تمہارا کام ہے۔ کوئی عالم کا کام نہیں ہے، کوئی فاضل کا یا قاری یا حافظ کا کام نہیں کہ وہ علم کو وہ پرچار کرے، وہ گھر گھر میں جا کر علم کی روشنی پھیلائے۔ یہ صرف عالم دین پہ فرض نہیں ہے، تأمرون بالمعروف، جو محمد کا غلام ہے اس پہ فرض ہے کہ وہ دین کو پھیلائے۔ کنتم خیر امت، امت میں سارے آتے ہیں، کنتم خیر امت میں سب محمد الرسول اللہ کے غلام آتے ہیں۔ ہم نے سمجھ لیا ہے کہ یہ دین کا جو کام ہے یہ صرف مولویوں نے کرنا ہے، یہ حافظوں نے کرنا ہے، قاریوں نے کرنا ہے۔ نہیں بھائی، دین کا کام جو بھی محمد الرسول اللہ کا غلام ہے اس نے کرنا ہے۔ کل قیامت کے دن تجھ سے پوچھا جائے گا، یہ سوال تجھ سے ہوگا، بتا تو نے جوانی کدھر بسر کی ہے، بتا تو نے جوانی کہاں صرف کی ہے۔ میں نے تجھے آنکھیں دو دی، کان دیے، میں نے تجھے زبان دی، بتا تو صحیح اس آنکھوں سے کیا دیکھتا تھا، اس کانوں سے کیا سنتا تھا، اس زبان سے کیا بولتا تھا۔ اس سے پوچھا جائے گا، تجھ سے پوچھا جائے گا، اور تجھ سے یہ بھی پوچھا جائے گا تجھے علم کی دولت سے نوازا، اگرچہ قلیل تھا، اگرچہ تیرے پاس اتنا زیادہ علم نہیں تھا، ہلکا سا علم تھا، تو بتا تو نے اپنا علم کدھر صرف کیا۔ اگر بات توجہ سے سنیں تو میں ایک کمال کی بات آپ کی سماعتوں کی نظر کرتا ہوں۔ میرے آقا مسجد نبوی میں تشریف فرما ہے، صحابہ کرام کا جمع غفیر ہے۔ آقا نے فرمایا صحابہ جو ابھی داخل ہوگا نا مسجد کے اندر وہ جنتی شخص ہے،
کو نا سبحان اللہ. یہ بڑی اچھی بات نہیں؟ حضور کو کیا پتا کون داخل ہونے والا ہے کون نہیں داخل ہوگا. یہ میرے مصطفیٰ کا علم ہے. آپ کو علم تھا ابھی کون داخل ہونے والا ہے اور اس کی حیثیت اور اس کے متعلق مکمل علم میرے مصطفیٰ کو تھا. فرمایا صحابہ ابھی جو داخل ہونے والا شخص ہے اللہ نے اس کو جنت عطا دے رکھی ہے. اب صحابہ کرام نے دروازے کی طرف ٹک ٹکی لگا کے دیکھنا شروع کیا کون سا خوش نصیب شخص ہے جو مسجد میں داخل ہونے والا ہے. تو چند ہی لمحوں کے بعد ایک صحابی رسول مسجد میں داخل ہوئے. سب صحابہ اس کو مبارکباد دینے لگی. تجھے مبارک ہو تجھے مبارک ہو. کہا کس بات کی مبارک دے رہے ہو؟ کہا محمد الرسول اللہ کی زبان سے وما ينطق عن الهوى ان هو الا وحی یوحی، اس زبان سے یہ کلمات جاری ہوئی ہیں جو اللہ کے حکم سے حرکت میں آتی ہے. اس محبوب نے فرمایا ہے کہ تو جنتی ہے، تجھے مبارک ہو. اب دن گزر گیا، دوسرا دن پھر چڑھ آتا ہے. صحابہ کرام مسجد نبوی کے اندر جلوہ گر ہے. صحابہ نے مسجد میں بیٹھے ہوئے ہیں. میرے آقا نے فرمایا کہ صحابہ ابھی جو داخل ہونے والا ہے اللہ نے اس کو بھی جنت دے رکھی. اب کل والا وہی صحابی مسجد میں داخل ہوا. صحابہ کرام پریشان ہو گئے کہ یار کمال ہے، وہ رشک میں آ گئے. کمال ہے یار، کل بھی جنت کی بشارت ملی ہے آج پھر جنت کی بشارت. تیسرا دن پھر آیا، پھر صحابہ کرام مسجد میں جلوہ گر ہے. حضور نے فرمایا جو ابھی داخل ہونے والا ہے وہ جنتی ہے. صحابہ کرام نے ٹک ٹکی لگا کر ادھر دروازے کی طرف دیکھنا شروع کیا. چند لمحوں کے بعد وہی شخص وہی صحابی جو 2 دن سے آ رہا تھا آج تیسرے دن وہی داخل ہوا. صحابہ کرام رشک میں آ گئے. کہا بھائی تجھے مبارک ہو، آج 3 دن ہو گئے. حضور علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ تو جنتی ہے. ایک صحابی رسول کھڑے ہوئے ایک طرف لے گئے، اس کو کہنے لگے یار میں تیرے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں، میں تیرے ہاں مہمان ٹھہرنا چاہتا ہوں. کہا آؤ بسم اللہ میرے گھر میں آؤ، مہمان ٹھہرو. مہمان ٹھہر گئے. 1 دن گزرا، 2 دن گزرے، 3 دن گزرے. کوئی نیکی نہیں کرتے، صرف 5 گنا نماز ادا کرتے ہیں اور ذریعہ معاش کے لیے نکل جاتے ہیں، محنت و مزدوری کے لیے نکل جاتے ہیں. کوئی تہجد کے لیے لمبے وظیفے نہیں کرتے، کوئی ساری رات سجدے میں نہیں رہتے، کوئی ساری رات قرآن کی تلاوت نہیں کرتے. 3 دن گزرنے کے بعد جو مہمان ٹھہرے تھے نا وہ صحابی کہنے لگے یار 3 دن ہو گئے مصطفیٰ جنت کی خوشخبری تجھے دے رہے تھے، میں اس لیے مہمان ٹھہرا، میں دیکھنا چاہتا تھا تو نیکی کیا کرتا ہے. تو صرف 5 نمازیں پڑھتا ہے اور ذریعہ معاش کے لیے نکل جاتا ہے. مجھے عجیب ہے بات کہ تو کون سا کام کرتا ہے، کون سا کام کرتا ہے. اللہ کے محبوب تجھے جنت کی بار بار بشارت دیتے ہیں. وہ کہتا ہے میرے دل میں جو ہے نا وہ صاف ہے، میں کبھی کسی کی چغلی غیبت حسد نہیں کرتا، میں چغلی کسی کی نہیں کرتا، میں غیبت کسی کی نہیں کرتا. میں ہر ایک کو محمد الرسول اللہ کا غلام جانتا ہوں، میں کسی کے متعلق برا نہیں سوچتا. اس نیکی کی وجہ سے اللہ کے محبوب نے مجھے 3 مرتبہ جنت کی خوشخبری سنائی. میرے بھائیوں، میرے بیٹوں، عزیزوں، کبھی کسی کا برا نہ سوچا کرو. کسی کی پیٹھ کے پیچھے ایسی بات نہ کیا کرو جب اسے پتہ چلے تو اسے برا ہو. آپ آج منافقت زیادہ چل پڑی ہے، چغلیاں زیادہ چل پڑی ہیں، غیبت زیادہ چل پڑی. آج ہم منہ پہ کچھ ہوتے ہیں، کمر پہ کچھ ہوتے ہیں. یہ سب سے بڑی برائی ہے، یہ سب سے بڑی برائی ہے.
ہم کسی انسان کو دھوکہ دیتے ہیں، اس کے منہ پہ کچھ ہوتے ہیں اور بعد میں کچھ ہوتے ہیں۔ میرے عزیزوں، جتنا علم تمہارے پاس ہے تم پہ فرض ہے اس علم کو پھیلاؤ، لوگوں کو بتاؤ جھوٹ بولنا کتنا گناہ ہے۔ یہ مولویوں کا کام نہیں۔ محمد الرسول اللہ کے امتیوں، فرمایا کنتم خیر امت، بہترین امت امت مصطفیٰ ہے۔ اس میں مولوی کا تذکرہ نہیں کیا، اس میں حافظ کا تذکرہ نہیں کیا۔ یہ نہیں کہ بہترین جو ہیں وہ مولوی ہیں، یہ نہیں کہ بہترین وہ ہیں جو قاری ہیں، یہ نہیں کہ بہترین وہ ہیں جو حافظ ہیں۔ فرمایا بہترین امت، بہترین امت ہو تم کیا ہو؟ بہترین امت ہو۔ امت کون ہوتی ہے؟ جس نے بھی لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ کلمہ دل و جان سے پڑھ لیا، نبی کا امتی ہو گیا، وہ بہترین ہے۔ اب اس کا کام ہے تأمرون بالمعروف، نیکی کی دعوت دینا۔ جتنا تمہارے پاس علم ہے اس علم کو آگے پہنچا دو۔ اگر اپنے سینے میں علم رکھو گے، کل محشر کے میدان میں رب نے پوچھنا ہے، بتا تجھے میں نے علم دیا، تیرے سامنے برائیاں ہو رہی تھی، تیری آنکھوں کے سامنے برائیوں کے اڈے چل رہے تھے، تو نے لوگوں کو منع کیوں نہیں کیا؟ کیا تیرے پاس علم نہیں تھا؟ علم نہیں تھا تیرے پاس؟ تجھ سے پوچھا جائے گا، جب تو جواب دے گا مالک میں نہیں کسی کو بتا سکا، اللہ کہے گا اس کو جہنم کے اندر دھکیل دو۔ میرے عزیزوں، آج ہم نے شاید یہ سمجھ رکھا ہے کہ ممبروں کی زینت، ان مسلح رسول کی زینت اور اس وائس کی بس صرف مولویوں نے وائس کرنا ہے؟ نہیں نہیں، جو بھی محمد الرسول اللہ کا غلام ہے اس نے دین کو تخت کے اوپر لانا ہے۔ ہر ایک کا فرض بنتا ہے کہ اپنی ذمہ داری کا وہ کام کرے، اپنا کام کرے، اپنی ذمہ داری کا جو اس کے اوپر ذمہ داری ہے۔ کیا تم محمد الرسول اللہ کے غلام نہیں؟ کہ تمہیں پتا نہیں ہے کہ جھوٹ بولنا گناہ ہے؟ کیا تمہیں پتا نہیں نماز پڑھنا ثواب ہے؟ تأمرون بالمعروف۔ ایک میں شخص سے کہنے لگا یار نیکی کی دعوت دیا کرو، لوگوں کو کہا کرو کہ آؤ دین کو تخت پہ لائیں۔ کہتا ہے یار لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں یار تو اتنا دین کا ٹھیکیدار ہے، تو اکیلا ہی کر۔ لوگ یہ طرح کی باتیں کرتے ہیں نا جب کوئی دین کی بات کرتا ہے۔ تو ایک شخص کو میں نے کہا یار دین کی بات بتایا کر، لوگوں کو کہہ کہ تأمرون بالمعروف، انہیں نیکی کی دعوت دے، اسے بتا صراط مستقیم کیا ہے، اسے بتا کہ صراط مستقیم کیا ہے۔ کہتا ہے اب یہ سب بات کرتا ہوں لوگوں سے، لوگ مذاق اڑاتے ہیں، لوگ کہتے ہیں کہ تو دین کا ٹھیکیدار ہے، جا خود جا کے مسیطے جا کے دین کی بات کر، ہمیں دین کی بات نہ بتا۔ میں نے کہا بتا، میرے محمد الرسول اللہ جب دین کی باتیں کرتے تھے لوگوں نے ستایا نہیں؟ صحابہ نے دین کی باتیں کی، کیا انہیں سولی پہ لٹکایا نہیں گیا؟ کیا تابعی لوگوں نے، تابعی صلحاء نے دین کی باتیں کہیں، دین کو عام کیا، کیا انہیں سولی پہ لٹکایا نہیں گیا؟ جب تو دین کی بات کرے گا تجھے لوگ معاف کر دیں گے۔ بتا تو صحیح، زندگی تو انہی کی ہے نا۔ وہ لاہور کے اندر ایک قبر ہے جسے داتا علی حجویری کہتے ہیں، جس نے دین کا کام کیا ہے، صدیے گزر گئی ہیں، آج بھی وہاں قرآن کی تلاوت ہو رہی ہے۔ چند ہی فاصلے پہ ایک بادشاہ کی قبر ہے، ایک بادشاہ کی، دنیا کے بادشاہ کی قبر ہے۔ وہاں کتے بھونکتے ہیں، وہاں بلیاں بیٹھتی ہیں، وہاں جانور چرتے ہیں، کوئی اس کی قبر کا رکھوالا نہیں۔ جو محمد الرسول اللہ کا غلام ہے، جس نے دین کا کام کیا ہے، آج کئی سو سال گزر گئے، آج اس کی قبر پہ روشنی ہے اور لوگ قرآن کی تلاوتیں بھی کر رہے ہیں۔
یار مزہ تو تب ہے نا، ابھی دیکھا نہیں تھا حالیہ دور کے اندر وہ ایک بزرگ تھے، ٹانگوں تھے، معذور تھے، ویل چیئر پہ بیٹھنے والے تھے، تو دین کا کام کیا تھا تو لاکھوں اربوں کی خربوں کی تعداد کے اندر لوگ جنازے میں شامل ہوئے تھے۔ آج بھی وہ ان کا نام لیا جاتا ہے، ممبروں کی زینت نام بن گیا ہے یار۔ ہر مولوی اپنی اس نام کو لینا جو ہے نا اپنے لیے قابل تحسین سمجھتا ہے، وہ کہتا ہے یار یہ نام بڑا ہے۔ یار ابھی وہ زندہ ہے کہ نہیں؟ جس کا نام زندہ ہے وہ بھی زندہ ہے۔ کتنے بادشاہ دنیا گزر گئے، کوئی ہے اس کا نام لینے والا؟ یہ کائنات کے اندر کسی بیٹے سے پوچھو کہ یار یہاں صدور کتنے آئے، بادشاہ کتنے آئے، دنیا بادشاہ بڑے آئے، کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ کبھی کوئی خواجہ معین الدین چشتی کا نام لیتا ہے، کوئی حضرت پیر سیال لجپال کا نام لیتا ہے، کوئی حضرت کیلے والا شریف کا نام لیتا ہے، کوئی شرکت شریف کا نام لیتا ہے۔ ان بزرگان دین کے نام آج بھی لوگ لے رہے ہیں۔ یار کیا مطلب ہے؟ آج ان کے قبروں پہ بھی قرآن پڑھا جاتا ہے، آج ان کا نام بھی ممبروں کی زینت بنا ہے۔ اس کی کیا وجہ ہے؟ بھائی انہوں نے دین کا کام کیا ہے۔ کنتم خیر امت، بہترین تم امت ہو، تأمرون بالمعروف، انہوں نے نیکی کی لوگوں کو دعوت دی ہے، آج ان کے نام زندہ ہیں۔ اگر ہم بھی نیکی کی دعوت دیں گے، یہ چھوڑ دیں، شرم جو آتی ہے نا، جھجکچاہٹ آتی ہے، اس کو چھوڑ دیں۔ آپ ایک ایک فرد کو پکڑ کے دعوت دیں۔ مجھے یاد ہے، میں اپنی آپ بیتی سنانے لگا ہوں، مجھے یاد ہے میں یہ پرائمری اسکول نمبر 5 میں پڑھتا تھا، 2 کلاس کا طالب علم تھا میں، تو میں تقریر کیا کرتا تھا۔ بزم ادب جمعے والے دن ہونا تو میں نے تقریر کرنی، میں نے وہاں بیان کرنا نا، تو جو میرے کلاس فیلو تھے انہوں نے مذاق اڑانا، میں بس اس وقت بچپنا تھا، 2 کلاس کا طالب علم تھا، شاید غلطیاں بھی کر دیا کرتا تھا، جملے آگے پیچھے بھی بول جایا کرتا تھا، لفظ غلط بھی بول دیا کرتا تھا، لوگوں نے مذاق اڑانا، میری کلاس فیلو نے مذاق اڑانا کرنا۔ لیکن آج وہی میرے کلاس فیلو جب مجھے دیکھتے ہیں نا کہتے ہیں یار کتنی عظیم بات ہے، ہم تو تیرا مذاق اڑایا کرتے تھے، آج ہم ورکشاپوں پہ کام کرتے ہیں۔ آج میں نے اس اپنے بھائی کو دیکھا، اس تپتی گرمی کے اندر وہ دوسری منزل کے اوپر کھڑا ہے، گو کے اوپر، اور اینٹیں لگا رہا ہے، اوپر گرمی کی تپش پڑ رہی ہے۔ وہ میرے پاس آیا اور کہنے لگا یار تو کتنا خوش نصیب ہے، پنکھوں کے نیچے بیٹھا ہے، آرام سے بیٹھا ہے، اور ہم تپتی وہ دھوپ کے اندر سڑ رہے ہیں، تو کل ہم تیرا مذاق اڑاتے تھے، آج تو موجے کر رہا ہے۔ عزیزان گرامی، جب تم دین رسالت کے لیے کام کرو گے، ایک دن آئے گا تمہاری عزت و تقریب اللہ کی بارگاہ میں اور مخلوق کی بارگاہ میں بلند و بالا ہو جائے گی۔ دنیا تمہارے قدموں کے اندر گر جائے گی، لوگ تمہیں سلام کریں گے اگر تم تأمرون بالمعروف نیکی کی دعوت دو گے، وتنہون عن المنکر۔ آخری جملہ سن لے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تمہارا کام ہے تأمرون بالمعروف نیکی کی دعوت دینا، وتنہون عن المنکر اور برائی سے منع کرنا، یہ تمہارا کام ہے۔ اس کے متعلق قیامت کے دن تم سے پوچھا جائے گا، جو مولوی ہے اس سے بھی، جو قاری ہے اس سے بھی، جو حافظ ہے اس سے بھی، اور جو عوام الناس ہے آپ سے بھی پوچھا جائے گا۔ بتاؤ تمہیں علم دیا تھا، تم نے کیا کام کیا ہے دنیا پہ جا کے؟ میرے عزیزو، جتنا علم تمہارے پاس ہے اس کے متعلق سوال ہوگا۔ اس لیے آج وقت ہے، ہم بہت پیچھے گزر چکے ہیں، ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں، ہمارا معاشی نظام تباہ ہو چکا ہے، ہمارا معاشرتی نظام بھی تباہ ہو چکا ہے، ہر لحاظ سے ہم گرے ہوئے ہیں۔ ہم مسلمان سپر پاور، غزوہ بدر دیکھے، غزوہ احد دیکھے، ان غزوات کو دیکھے، تعداد
کم تھی، تعداد کم تھی، لیکن اللہ نے مسلمانوں کو کامیابی عطا فرمائی۔ آج ہم تعداد میں زیادہ ہیں، تعداد میں ہر ایک سے زیادہ ہیں، لیکن بدقسمتی یہ ہے کہ ہم ہر ایک سے پیچھے ہیں۔ معاشی نظام دیکھیں، معاشرتی نظام دیکھیں، وہ سب سے گرا ہوا ہمارا ہے۔ غربت کی چکی میں ہم پیس رہے ہیں، اور پھر ہم ان لوگوں کے نعرے لگاتے ہیں، ان کے پیچھے چلتے ہیں۔ میرا کوئی کسی کے ساتھ تعلق نہیں، میرا اگر تعلق ہے تو محمد رسول اللہ کے ساتھ ہے۔ میں کسی کے نشانہ بنا کے کسی کو بات نہیں ممبر کی زینت پہ بیٹھ کے کرتا، میں کہتا ہوں بات اس کی کر جو محمد رسول اللہ کا ہے، جو آقا کا غلام ہے، اسی کے دامن کو تھام لے، جس نے آقا کی مکمل پیروی کی ہے اسی کے دامن کو تھام لے۔ میرے بھائیوں، آج ضرورت ہے، اس امر کی ضرورت ہے کہ ہم ایک بیوستہ ہو جائیں، ہم ایک ہو جائیں اور ایسے شخص کے دامن کو تھام لے جو ہمارے معاشی نظام اور معاشرتی نظام کو بہتر کر لے۔ اور آپ کی یہ ذمہ داری ہے، یہ آخری بات سن لیں، آپ کی یہ ذمہ داری ہے، کنتم خیر امت، تم بہترین امت ہو، تأمرون بالمعروف، نیکی کی دعوت تم دے دو، وتنہون عن المنکر، اور برائی سے لوگوں کو منع کر دو۔ یہ ہر ایک پہ فرض بنتا ہے، ہر ایک پہ فرض ہے۔ یہ نہیں ہے کہ یہ مولوی کا کام ہے، قاری کا کام ہے، حافظ کا کام ہے، بس انہوں نے کرنا ہے، نہیں، جو بھی امتی ہے اس نے نیکی کی دعوت دینی ہے۔ اللہ نے عقل دی ہے، شعور دیا ہے، سب کچھ اللہ تعالیٰ نے تم کو دیا ہے، تو تم جانو پہچانو کہ ہمارے اس پاکستان کو کون بہتر کر سکتا ہے۔ وہ ایک وقت تھا، شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ، ایک ایسا مرد قلندر آیا تھا، اس نے نظام کو بہتر کیا تھا، اور پارلیمنٹ کے اندر ایک ہی صف میں کھڑے ہو کر سب لوگوں نے نماز پڑھی تھی، چاہے کسی بھی وقت فکر کا وہ شخص تھا۔ شاہ احمد نورانی صدیقی علیہ رحمہ، میرے قائد ملت کے پیچھے سب لوگوں نے نماز پڑھی، اور آپ نے سب کو یکجا کیا، اور اس وقت پاکستان کا نظام بہتر ہوا تھا۔ تاریخ اٹھا کے دیکھیں تو علامہ شاہ احمد نورانی صدیقی کی تاریخ کو پڑھیں، اپنے بزرگوں کو سنیں، انشاءاللہ کبھی موقع ملا تو میں ان کی تاریخ تمہیں سناؤں گا کہ کتنے وہ مرد قلندر تھے۔ انہوں نے سب لوگوں کو یکجا پارلیمنٹ کے اندر کیا تھا۔ پھر میرے پیر کرم شاہ الازہری وہ چیف جسٹس بنے، تو انہوں نے پھر وہ فیصلے کیے اپنے دور کے اندر، پھر اپنے کثیر کتب لکھی اور قرآن کی تفسیر بھی کی تھی۔ پھر اس وقت جو فیصلے کیے 1973 کے آئین کے مطابق، پھر اس سے قبل کے جو فیصلے تھے پیر کرم شاہ صاحب نے کیے تھے، تو ایسے فیصلے ہوئے تھے، تو آج بھی تاریخ اسے یاد رکھتی ہے ان فیصلوں کو۔ اس لیے ہمیں ضرورت اس امر کی ہے کہ اعلیٰ سطح پہ وہ لوگ بیٹھے جو دین کی سمجھ اور بوجھ رکھتے ہیں۔ ایسے لوگ نہ بیٹھے جنہیں خاتم النبیین نہیں پڑھنا آتا، جنہیں سورہ اخلاص پڑھنی نہیں آتی، جنہیں آیت الکرسی تک نہیں آتی، جنہیں نماز پڑھنے کا طریقہ سلیقہ نہیں آتا۔ وہ کیا ہمیں دین کی باتیں بتائیں گے؟ ہمیں تو دین کی بات وہ بتائیں گے جو الحم سے لے کر والناس قرآن کے ہر لفظ کو جانتا اور پہچانتا ہے۔ اس لیے میرے عزیزوں، آئیے اس بات کی ضرورت ہے، اس پیغام کو عام کریں۔ میں نے قرآن کی آیت سنائی ہے، میں نے کوئی وارثہ کا قصہ کہانی نہیں سنائی، کہ ہر ایک پہ فرض بنتا ہے نیکی کی دعوت دینا۔ اللہ نے عقل اور شعور دیا ہے، جو علم تمہارے پاس ہے تو وہ لوگوں تک پہنچا دے، اور جو تم برائی دیکھتے ہو اس برائی سے لوگوں کو منع کرو۔ اللہ ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ آخر دعوانا الحمدللہ۔